وہ دونوں سمن برج پہ بیٹھے تھے۔ قلعے میں بھی غیر ملکی اور ہندوستانی سیاحوں کا میلہ سا لگا تھا۔ دور جمنا کے گھاٹ پر دھوبنیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ ستمبر کی دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جھروکا درشن، دیوان عام، بیگمات، مینا بازار، کنیزیں، منصبدار، خواجہ سرا، جو کچھ رالف نے یہاں سے جا کر مجھے بتایا تھا، آنکھیں بند کر لوں تو سب سامنے آ جاتا ہے۔ عورت نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے سنگی تخت پر شاہجہاں بیٹھا کرتا تھا؟ سامنے مہتابے پر؟ نہیں، وہ خرم کا نہیں، سلیم کا تخت ہے، مرد نے چونک کر جواب دیا۔ برابر کی برجی میں 2 انگریز اور 2 امریکن آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہندوستانیوں کی مجموعی نااہلی دیکھ کر مجھے اس مغربی نظریے پر یقین آ گیا ہے کہ تاج ایک اطالوی معمار نے بنایا تھا۔ انگریز کی آواز آئی۔ انگریز عورت ذرا خجل سی نظر آئی۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ نچلی منزل میں چگی داڑھی والا ایک گائیڈ غسل خانے کے دروازے میں کھڑا ایک ہندوستانی جوڑے کو بتا رہا تھا، یہ دیکھیے، یہ کمرہ مغل اعظم کے نمونے پر، میرا مطلب ہے مغل اعظم کا شیش محل اس کمرے کے نمونے پر بنایا گیا تھا۔ سرمئی سوٹ والے نے اچانک ایک تلخ قہقہا لگایا۔ وہ دونوں قلعے کا طویل عرض طے کر کے پھاٹک پر پہنچے۔ کوک میڈم، چائے اور شربت؟ اسٹال والے نے سوال کیا۔ وہ دونوں تھکے ہارے ٹین کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چند فرینچ سیاح برابر کی کرسیوں پر سستا رہے تھے۔ ایک گائیڈ ان کے سامنے کھڑا بے تکان بولے جا رہا تھا۔ انڈیا کے 2 پیریڈ ہیں سر۔ انڈیا کے 2 پیریڈ ہیں سر، ہندو پیریڈ اینڈ مسلم پیریڈ۔ ہندو پیریڈ کا گریٹ رولر ہے اشوک دی گریٹ۔ مسلم پیریڈ میں 6 کنگ ہوئے ہیں: بابر دی فاؤنڈر آف دی مغل امپائر، ہمایوں، اکبر دی گریٹ، جہانگیر دی ڈرنکر، شاہجہاں دی بلڈر، اور اورنگزیب دی فنیٹک۔ اورنگزیب کے بعد دی اینڈ ہو گیا۔ سرمئی سوٹ والا شخص سر پیچھے ڈالے آسمان کو تکتا رہا۔ اسٹال کا لڑکا کوکا کولا کی 2 بوتلیں لے کر آیا۔ سرمئی سوٹ والا شخص، اس کی ساتھی اسی طرح بیٹھے رہے۔ صاحب، کوکا کولا۔ میم صاحب۔ دونوں نے ذرا ناچاری سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر عورت نے کن اکھیوں سے برابر بیٹھی ہوئے فرینچ لڑکی پر نظر ڈالی جو تیلی کے ذریعے کوکا کولا پینے میں مشغول تھی۔ عورت نے آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ دونوں بڑی نفاست کے ساتھ کوکا کولا پینے میں مصروف ہو گئے۔ اب زوال کا وقت تھا۔ بوتلیں زمین پر رکھ کر وہ دونوں اٹھے۔ مرد نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور بوائے کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ 100 کا نوٹ تھا۔ پل بھر میں اس کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی۔ بھکاری، گائیڈ، آوارہ لونڈے، بیکار نوجوان، چیتھروں میں لپٹے بچے۔ بخشش، بخشش، راجہ صاحب، نواب صاحب حضور، اللہ بھلا کرے، بھگوان بھلی کرے۔ ایک امریکن سیاح نے جلدی سے کیمرہ فوکس کر کے اس منظر کی تصویر کھینچی۔ بخشش، 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 کورس بلند ہوا۔ سرمئی سوٹ والے شخص نے گھبرا کر اپنی جیبوں میں دوبارہ ہاتھ ڈالا، لیکن نوٹ کے بجائے مٹھی بھر سکے نکل آئے۔ اس نے سکوں کو غور سے دیکھا اور سراسیمہ ہو کر اپنی جیب میں واپس ڈال دیا، مگر 2 سکے اس کی انگلیوں سے پھسل کر زمین پر گر پڑے اور لڑھکتے ہوئے ایک فرانسیسی کی کرسی کے نزدیک جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر سرمئی سوٹ والے اور اس کی انگریز ساتھی نے وہاں سے سرپٹ دوڑنا شروع کیا۔ فرانسیسی نے، جو صورت شکل سے سوربون کا جگادری پروفیسر معلوم ہوتا تھا، جھک کر وہ سکے اٹھا لیے، ان کو ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا اور آنکھیں پھیلا کر چلایا، یہ تو وہ سرمئی سوٹ والے شخص کے پیچھے پیچھے دوڑا، مگر اس دوران میں وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ فتح پور سیکری میں سیاحوں کا مجمع نسبتاً کم تھا۔ سنگ سرخ کے محلہ ڈھلتی دھوپ میں کسی مطمئن فنکار کے تخیل کی طرح پرسکون نظر آ رہے تھے۔ اکبر کا محل سنسان پڑا تھا۔ اتنے میں 2 سائے صحن سے گزر کر وسطی حوض کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ سرمئی سوٹ والا مرد اور اس کی ساتھی میم پل پر سے گزر کر سنگی تخت پر بیٹھ گئے۔ مرد ویران آنکھوں سے چاروں طرف کی ویرانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوت گیا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔
رفتہ رفتہ سناٹا گہرا ہو گیا. دور کسی کونے میں کوئی آہستہ سروں میں درباری الاپ رہا تھا. بادشاہ صبح سویرے موسیقی کی آواز پر جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد جھروکے میں جا کر رعایا کو درشن دیتا ہے. عورتیں بیمار بچوں کو لے کر آتی ہیں کہ بادشاہ کے درشن سے انہیں شفا ملے. دیوان عام میں جلوہ افروز ہونے کے بعد وہ ملکی معاملات میں مصروف ہو جاتا تھا، پھر اپنے کمروں میں جا کر بے حد سادہ کھانا نوش کرتا ہے. سپہر کو قلعے کی افواج شاہی اسلحہ فیکٹری اور زیر تعمیر عمارتوں کا معائنہ کرتا ہے. میکینیکل ایجادوں میں مصروف رہتا ہے. شام کو چوگان پچیسی یا جانوروں کی لڑائی سے لطف اندوز ہوتا ہے. رات کو محفلیں موسیقی آراستہ ہوتی ہے، داستانیں چھڑتی ہیں، علمی اور ادبی مباحثے ہوتے ہیں. سیکری لندن سے زیادہ پر رونق ہے. شاہی تقریبات اور جشن، ہندو اور مسلم تہوار، جلسے اور جلوس، خوشحال متوسط طبقہ، باکمال کاریگر، علماء، شعراء، مدارس کے طالب علم، اہل سیف اور تاجر اور منصبدار، سادھو سنت اور صوفیہ و فقراء. آگرے سے سیکری تک راستے بھر بازار اور دکانیں تھیں. اس سارے ہنگامے اور گہما گہمی میں 1585 میں 1585 میں ایک روز 3 غیر اہم سے انگریز اس خاموشی سے فتح پور پہنچے کہ کسی نے ان کی آمد کا مطلق نوٹس نہ لیا. یہ تینوں ولیم لیڈز، رالف اور جان نیوبری انگلستان کے حکمران کی طرف سے اس درخواست کا خط لے کر یہاں پہنچے تھے کہ بادشاہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تجارت کی اجازت مرحمت فرمائے. بادشاہ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا. ولیم کو دربار میں جوہری کا کام مل گیا. رالف 8 سال بعد لندن واپس لوٹا اور اپنی رپورٹ پیش کی، جس کی بنا پر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر ملا. انگریز عورت نے پڑھتے پڑھتے کتاب بند کر دی، کیونکہ اوپر سے ایک طیارہ گڑگڑاتا ہوا گزر رہا تھا جو جودھا بائی کے محل میں گھومتے ہوئے سیاحوں میں بھنبھناہٹ سی بلند ہوئی. پاکستانی بمبار. طیارہ زن سے گزر گیا، پھر خاموشی چھا گئی. اب سائے طویل ہو رہے تھے. محل کی دیواروں کے باہر حکیم کے مکان، شفا خانے، مدارس، ٹکسالوں، حماموں اور رانیوں کے محلوں کی غلام گردشیں تاریک ہو چلی تھی. دور استبل کی ڈیوڑی کے باہر ایک بوڑھا ہندو گھڑا اور گلاس لیے صبر کے ساتھ سیاحوں کا منتظر تھا. کوئی ہندوستانی سیاح پانی پی کر اسے 5 یا 10 پیسے دیتا تو وہ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے دہرانے لگتا. شیخ سلیم چشتی کی درگاہ کی اونچی فصیل کے پیچھے ایک صحن میں ابوالفضل اور فیضی کے مکان کے برابر خاموش کھڑے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے ان کے مکین ابھی ابھی گھر خالی کر کے کہیں گئے ہیں. فیضی کے مکان کی دیواروں پر سیاحوں نے پینسل سے جو نام لکھے تھے ان میں صدر دروازے پر ساجد پہلوان مراد آباد سب سے جلی حروف میں نظر آ رہا تھا. ایک آوارہ کتا ابوالفضل کے مکان کے چبوترے سے اترا اور خرامہ چلتا ہوا فیضی کے صدر دالان میں آیا اور پڑھ کر سو گیا. صحن کی گھاس اور بڑا درخت ہوا میں سرسرایا کیے. اکبر کے محل میں چبوترے پر بیٹھے ہوئے سرمئی سوٹ والے شخص نے آزردگی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھا. پنج محل کی آخری منزل پر پہنچ کر عورت نے سحر زدہ سی آواز میں اس سے پوچھا، فتح پور کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس لیے کہ پانی ختم ہو گیا تھا یا شمال مغرب کے مخدوش حالات کی وجہ سے لاہور جا کر رہنا پڑا تھا؟ مرد نے بے دھیانی سے سر ہلایا. دونوں نیچے اترے. مرد دیوان خاص کے اندر چلا گیا. ایک خستہ حال نوجوان طالب علم آنکھ مچولی کی سیڑھیوں پر بیٹھا اپنے ایک دوست سے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، ان حجروں اور پھاٹکوں سے نکل کر اس نے سارا ہندوستان فتح کیا، سارے ہندوستان کو متحد کیا. 16ویں صدی میں اس نے ایک سیکولر قومی ریاست کا خواب دیکھا، لیکن اس شاداب عظیم و شان دولت مند ملک پر سورج ڈوب کر دور اس اندھیرے سرد کوہر آلود غریب جزیرے پر طلوع ہونے والا تھا. کیوں ہارے ہم لوگ؟
ان حجروں اور ایوانوں میں وہ ساری آوازیں گونج رہی ہیں، عرفی، نظیری، بربل، فیضی، خانہ خانہ، ٹوڈرمل، مان سنگھ، تانسین، عبدالصمد، فرخ بیگ، کمند، کیشو، حیرت انگیز۔ سرمئی سوٹ اور سفید مونچھوں والا شخص دیوان خاص سے باہر نکلا۔ سورج ڈوب رہا ہے، اس نے اچانک اپنی رفیق سفر سے کہا جو لڑکیوں کے مدرسے کی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، جلدی کرو، جلدی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا صحن سے باہر لے گیا۔ دونوں درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہوئے۔ ایک مجاور ان کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میم صاحب یہ پہن لیجئے۔ عورت نے گھبراہٹ میں اپنے جوتے اتار کر دور پھینکے اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی اپنے ساتھی کے ہمراہ روضے کی سمت بڑھی۔ مزار کے سامنے پہنچ کر مرد خشوع و خضوع سے دعا مانگنے میں مصروف ہو گیا۔ چند ہندو عورتیں جالیوں سے لگی منتیں ماننے میں مشغول تھیں۔ ایک ہندو وزائر نے دہلیز پر ماتھا ٹیک کر پرنام کیا۔ دور صحن کے ایک کونے میں ایک آدمی جھاڑو دیتے ہوئے ایک عورت سے کہہ رہا تھا، گرو کا دربار ہے، اماں کچھ دیتی جاؤ۔ ایک ٹرانجسٹر پر جنگ کی تازہ ترین خبریں آ رہی تھیں۔ سرمئی سوٹ والے شخص نے دعا ختم کی اور اس کی ہمسفر بلند دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بلند دروازے کے نیچے سارا دیس، ساری دھرتی پھیلی ہوئی تھی۔ تہمت باندھے ہوئے ایک آدمی نے قریب آ کر بڑی لجاجت سے کہا، صاحب 8 آنے دے دیجئے تو باولی میں کود کر دکھاؤں گا۔ روز کتنا کما لیتے ہو؟ سرمئی سوٹ والے نے دکھ سے پوچھا۔ سرکار، ہم 6 آدمی ہیں، جن کا ٹرن آ جائے۔ روزانہ صاحب لوگ باولی میں کودنے کو بھی تو نہیں کہتے، 4-8 آنے مل جاتے ہیں۔ غوطہ خور نے جواب دیا۔ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ سرمئی سوٹ والے نے پوچھا۔ روزگار کہاں ہے صاحب؟ غوطہ خور نے جواب دیا۔ سرمئی سوٹ والے نے بے ساختہ اپنے ہیرے کی انگوٹھی پر نظر ڈالی اور اسے اتارنا چاہا، مگر انگریز عورت نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوپر سے ایک اور جنگی طیارہ گڑگڑاتا ہوا گزرا۔ اتنے مر گئے اور ابھی اور مریں گے، مرد نے اپنے آپ سے پوچھا۔ عورت نے نظر اٹھا کر بلند دروازے کی محراب پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، دنیا ایک پل ہے، اس پر مکان نہ بناؤ۔ دنیا کی مدت محض 1 گھنٹے کی ہے، یہ 1 گھنٹہ عبادت میں صرف کرو، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ مرد نے بلند دروازے کے سامنے نظر ڈالی۔ نیچے حد نظر تک سارا دیس، ساری دھرتی پھیلی ہوئی تھی، کھیت، جھوپڑیاں، انسانوں کی آبادی، نئی فیکٹریاں۔ ان جھوپڑوں میں کتنی بھوک بلبلا رہی ہے، انگریز عورت نے ناگواری سے کہا، اور سرحد پر اس پار توپیں گرج رہی ہیں۔ آدھی رات کے قریب ہوٹل کے لاؤنج میں انگریز عورت پکچر پوسٹ کارڈ، بنارسی ساڑیوں اور دوسرے تحفوں کے پیکٹ بنانے میں مصروف تھی۔ کمال ہے، ان سب چیزوں کا کیا کریں گی آپ؟ اس کے ساتھی نے حیرت سے پوچھا۔ واہ، واپسی پر سب پوچھیں گی نہیں کہ ہندوستان سے کیا لائیں؟ سڈنی، اسپینسر، سیسل، فرانسس، سب کے سب عورتیں الگ جان کھائیں گی۔ یہ دیکھیے، میں نے تو میری تک کے لیے ہاتھی دانت کی کنگھی خرید لی، مگر اب یاد آیا بیکار ہے، کیونکہ میری غریب کا سر ہی نہیں ہے۔ ہوٹل کے باغ میں مرغ نے بانگ دی۔ وہ دونوں چونک پڑے، صوفے سے اٹھے اور خاموشی سے برآمدے میں آ گئے، جہاں ایک میز پر وزیٹر بک کھلی رکھی تھی۔ مرد ٹھٹک گیا۔ اس نے رجسٹر پر جھک کر ذرا دقت سے اس نے اپنے دستخط کیے، جلال الدین محمد اکبر، شہنشاہ ہند۔ پھر عورت نے قلم اس سے لے کر بڑی روانی سے لکھا، الزبتھ اول، ملکہ انگلستان۔ پورنماشی کا چاند باغ کے اوپر تیر رہا تھا۔ وہ دونوں برآمدے سے سائے کی طرح اتر کر رولز میں بیٹھے۔ برف جیسی وردی اور روپہلے بادلوں جیسے بالوں اور پلکوں والے شوفر نے انجن اسٹارٹ کیا۔ رولز چند گز آگے بڑھ کر دفعتاً چاندنی میں تحلیل ہو گئی۔